باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے زندگی کے حساب سے، اور کئی لوگ اس کے ترجمے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو ہم سمپل سے عربی سے ترجمہ کریں گے۔ سمپل، زیادہ پیچیدگی نہیں ہے۔ دیکھیے، کل اعوذ برب الفلق، عربی زبان کی خوبیوں میں ایک خوبی ہے کہ عربی میں اسٹیٹک ورڈ نہیں ہے۔ اسٹیٹک ورڈ نان عربک کی جو زبان ہے، نان عربک کی زبان میں اسٹیٹک ورڈ بھی ہے، اور انیشیٹو ورڈ بھی ہے، اور ایکٹیو ورڈ بھی ہے۔ عربی زبان میں انیشیٹو ہے اور ایکٹیو ہے، اسٹیٹک ورڈ نہیں ہے، یعنی کہ ایسے الفاظ نہیں ہیں جس میں ٹھہراؤ ہو، ایکٹیو الفاظ ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں کہیں گے رحمان، تو یہاں پر جیسا ہم آدمی کو کہتے ہیں رحم والا، یعنی کہ اس کا ارادہ ہے رحم کرنے کا، لیکن ابھی رحم کیا نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پر اس نے آلریڈی رحم کیا ہوا ہے، تب اس کا نام جا کے رحمان پڑا ہے۔ ہاں، تو نان عربی کا یہ ایک پرابلم ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو چالاک لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، عربی کے ترجمے میں اسٹیٹک ورڈ ڈال کے اس کے ترجمے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عربی کی عبارت کو۔ تو اور یہاں پر جو کل ہے، یہ کل خاص کر کے اسپیشل ہے دعوت کے لیے۔ ہاں، جو دعوت دینے والے جو حضرات ہیں، اپنے آپ کو داعی سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے خاص ہے کہ بھئی آپ کو کہنا ہے یہ بات، کیا کہنا ہے، اعوذ، کہ آپ سب لوگ جو ہے اللہ کے ریفیوج میں آ جاؤ۔ اعوذ یعنی کہ پریکٹیکلی آ جاؤ، ارادے سے نہیں۔ ہاں بھائی، میں تو اللہ کے ریفیوج میں آ گیا بول کے وہاں لیٹے مت رہو۔ پریکٹیکل دیکھو کہ اللہ کا ریفیوج ہوتا کیا ہے، کیسے اللہ کے ریفیوج میں آیا جاتا ہے، کیسے اللہ کے عوض میں آیا جاتا ہے۔ دیکھیے، عوض کہتے ہیں، یہ اردو زبان میں خاص کر کے اسپیشل، اور عربی زبان میں بھی یہ لڑنے کے وقت کیا جاتا ہے، اور سامنے والی کو، پارٹی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی میرے عوض میں آ جا، مطلب میری حفاظت میں آ جا تو۔ ہاں، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی میں بھی بولا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا پریکٹیکل ورڈ ہے، یعنی کہ عوض میں آ جاؤ۔ اچھا، پہلے تو انسان کو خود کوشش کرنا ہے کہ وہ اللہ کے عوض میں چلے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پہلے آپ عوض میں آ جاؤ۔ کہاں سے، کس عوض میں آ جاؤ؟ فلک جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ فلک کا جو رب ہے، یعنی کہ جو اوپر زمین کے اوپر کا حصہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے، تو اس کا جو رب ہے، اس کے رب کے عوض میں آ جاؤ۔ کیونکہ جنرلی جو خدا کا نام ہے، رب الفلق کہتے ہیں جنرل ورڈ میں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے فلموں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اوپر والا۔ کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ اوپر والا۔ تو یہ جو اوپر والا جو لفظ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب سے زمین بنی ہے تب سے ہے، رب الفلق۔ ہم اس کی ایک ایک ورڈ کی تفسیر میں ہم جائیں گے، اور بہت ڈیپلی جائیں گے، لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا کم جائیں گے۔ تو کون سے رب کے عوض میں آ جاؤ تم؟ اس رب کے عوض میں آ جاؤ جو زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کا رب ہے وہ۔ اچھا، دوسری آیت میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، من شر ما خلق۔ اچھا، انسانوں کو بھی تو ایشور نے پیدا کیا ہے، خدا نے پیدا کیا ہے، اور جتنے بھی خلق ہے، کریچر ہے، سب کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جو شر ہے، اس کے شر سے بچنے کی بھی کوشش کرو، اس کے شر سے بچنے کی بھی آپ پریکٹیکلی کوشش کرنا ہے۔ اب پہلے تو آپ کو انسان کے شر سے بچنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اسپیشل جو انسان کے شر ہے، دیکھیں شر کی بہت بڑی لسٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ شر کی لسٹ ہم قرآن کے ذریعے سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب یہاں پر
تھوڑا سا ڈسکرپشن، تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. جیسے کہ گاسک ایک شر ہے، برے کو اچھا بتانا، اچھے کو برا بتانا. کاذب ایک شر ہے، جیسے کہ دوسروں کے زمینوں پہ قبضہ کرنا، دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کر کے اپنا لیبل لگا کے بیچنا. ظالم جیسے کہ اپنی بات منوانے کے لیے لڑائی کرنا، مارنا، جھگڑا کرنا. ظالم. اور اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں. تو فاجر جیسے کہ اپنی بات منوانے کے لیے جو ہے اللہ کا جو دین ہے اس کا استعمال کرنا. فاسق اپنی بات منوانے کے لیے سیکس جیسی فحش چیزوں کا استعمال کرنا. تو شر بہت قسم کے ہے. اور یہاں پر دیکھیں شرری، یعنی کہ یہاں پر یہ لوگ ایکٹیویٹی کریں گے، کانسپریسی کریں گے شر کی. ما خلق. تو جو کانسپریسی کریں گے اور جو کانسپریسی ہو چکی ہے، ایسے شر سے بھی ہمیں اللہ کے عوض میں جانا ہے. کس میں جانا ہے؟ ایسے شر سے بھی بچنا ہے ہمیں. تو دیکھیے آپ ایسے شر سے کب بچ سکتے ہیں؟ انسانوں کے شر سے تو بچنا مشکل ہے. تو انسانوں کے شر سے بچنے کی دعا مانگنا ہے آپ کو. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ من شرری، ان کی جو کانسپریسی ہے تمہارے لیے. اب یہ جو اس کی تفصیل ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ. ابھی تھوڑی سی تفصیل کر رہے ہیں ہم کہ جو ان کی جو کانسپریسی ہے، ان کی جو لابی ہے. دیکھیے لابی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کانسپریسی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں. کوائس بول کے بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، CHOAS. ڈیلیوژن بول کے بھی ایک استعمال ہوتا ہے، ایلیوژن بول کر بھی ایک استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ شر کے سمت میں آتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی الفاظ ہیں جو شر کے سمت میں آتے ہیں. اور یہاں پر شر کی ایکٹیویٹی بتائی جا رہی ہے. ایکٹیویٹی کریں گے، یہ میری جو مخلوق ہے یہ کام کرے گی جماعت کے ساتھ. اچھا پھر آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جو شر ہے، خاص جو شر ہے اس کی نشاندہی کی ہے. میری مخلوق جو ہے، خاص کر کے جو انسان ہیں، وہ کیا کریں گے؟ غاسق کریں گے، یعنی کہ اچھی چیز کو بری چیز کو اچھا بنائیں گے. تو غاسق کہتے ہیں خاص کر کے ڈوبنے کو، یعنی کہ یہ خود تو ڈوب رہے ہیں یہ کام کر کے. حلال کو حرام مطلب حلال چیزوں کو حرام کرنا اور حرام چیزوں کو حلال کرنا، اور بری چیز کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرنا اور اچھی چیز کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرنا. یہ ایکٹیویٹی کریں گے. آج یہاں پر دیکھیں غاسقین، یعنی کہ یہ ضرور کریں گے. شرری، پھر شرری کانسپریسی، پھر لابی، کانسپریسی، لابی، انیشیٹیو، میڈیا، ایجوکیشن، سارا اس میں آ گیا شر میں. اذا وقب. اور پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کی جو لیڈرشپ ہے، وقب کہتے ہیں خاص کر کے بادل کو. تو بادل کیونکہ اوپر ہوتے ہیں، تو اوپر یوزولی انسان کے جو اوپر ہوتا ہے مینجمنٹ کے اندر وہ لیڈر ہوتا ہے. تو لیڈر جو لوگ ہیں وہ آپس میں بھی ملے جلے رہیں گے، اور آپس میں مل جل کر جو ہے یہ غاسق کا کام کریں گے. اچھے کو برا کرنا، برے کو اچھا بنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی آگے چلتے ہیں پھر. اچھا وَمِن شَرِّ، اور پھر یہاں پر شر کریں گے نفاساتی. اب دیکھیں یہاں پر اردو کا لفظ ہے یہ نفس، مطلب اردو میں بھی بولا جاتا ہے نفس بول کر، جس کو ہم اپنی ذات کو استعمال کرتے ہیں، مطلب اپنے جو ہیبیچول ہے انسان کی اس کو استعمال کرتے ہیں نفس کے لیے. اور نفسیات کہتے ہیں. یہ ایک صیغہ ہے نفس کی جمع کا، یعنی کہ سائیکولوجی بولتے ہیں انگلش میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نفسیات کا بھی جمع لے رہے ہیں، نفاساتی، یعنی کہ یہ سائیکولوجی استعمال کریں گے. پھر اکد کہتے ہیں گانٹ کو، یعنی کہ یہ سائیکولوجی کی گانٹ ماریں گے. یہ ایک شر کریں گے. یہ کیا کریں گے؟ انٹلیکچوئل کی باؤنڈری لگائیں گے، کنسپشنل کی باؤنڈری لگائیں گے. جیسا کہ آپ کو سوچنا نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں یہ ذات کا ہوں، تو میں بس اسی میں سمت رہنا ہے، اسی میں سمت رہنا ہے. اب میں یہاں پر مطلب اس میں بہت لمبا نفاساتی فی الوقت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں.
اور ایک ایک ورڈ کے اوپر بھی ڈسکرپشن آئے گا. لیکن یہاں تھوڑا سا ہم مطلب تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں، تھوڑا سا لائٹ. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میرا مذہب، میرا مسلک. ارے بھائی، میرا مذہب میرا مسلک تو سارے اللہ کے رسول کی احادیث سے ہی ہے. تو جب اللہ کے رسول کی حدیث سامنے آ گئی تو آپ کہو گے میرا مسلک میرا مذہب، یہ تو پھر یہ تو کہاں سے ہوا؟ یہ تو صحیح نہیں ہوا، یہ تو سراسر غلط ہے. لیکن دیکھیے چالاکی، دیکھیے نفاساتی فی الوقت، نفسیاتی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ظاہری باطنی جو بھی ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. اور جو اللہ کے رسول کے فرمانبرداری کرتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بات کرنے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں یہ اس فرقے کا ہے، نہیں یہ اس فرقے، یعنی کہ وہ بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح ہے. کیونکہ ہم بھی کچھ منافقت کر رہے ہیں، وہ بھی کچھ منافقت کر رہا ہے، یعنی کہ ہم بھی کچھ چھوڑ رہے ہیں اور وہ بھی کچھ چھوڑ رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری غلطیوں کو نہ نکالے اور ہم اس کی غلطیوں کو نہ نکالے. اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ ہم دونوں صحیح راستے پہ ہے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نشاندہی کی ہے کہ سائیکولوجی کی جو گانٹھ ہے، شر کے اندر بہت سارے شر ہے. شر دیکھے، شرری ما خلق، اس میں بہت سارے شر آ گئے. لیکن یہاں پر اللہ نے خاص کر کے دو کی نشاندہی کی ہے. ایک تو غاسق ہو گیا اور ایک نفاساتی. یعنی کہ نفاساتی مطلب انسان، فا کے اوپر جو الف ہے وہ انسان کے لیے ہے، انسان کی ایکٹیویٹی کے لیے ہے وہ. جیسا یہاں پر گا کے بعد جو الف ہے وہ انسان کی ایکٹیویٹی کے لیے ہے. آئے سمجھ میں؟ تو یہ نفسیاتی گانٹھ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوسرے لیکچر میں، آپ نے دیکھا ہوگا میں خاص کر کے جیسا ڈیبیٹ کرتا ہوں تو امام توحیدی بول کر ایک شخص ہیں جو قرآن کے اوپر، احادیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت نکال دینی چاہیے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. تو وہ کس طرح نفاساتی فی العقد، نفسیات کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں، چھپاتے ہیں حسد، اور وہ نفسیات کا استعمال کرتے ہیں. میں یہاں پر نام لینا نہیں چاہتا لیکن ان کا سلسلہ ایک کے بعد ایک آئے گا. اچھا آگے کی آیت پہ چلتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. اچھا یہ ان کے جو شر میں ہیں حسد شامل ہے. دیکھیں یہاں پر پھر الف آیا ہے، یعنی کہ یہاں پر انسان کی پھر ایکٹیویٹی آئی ہے. یہ حاسد ہے، یعنی کہ خود یہ نفرت کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اپنی نفرت کو چھپانے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہے کہ نفرت سے بیان کی گئی ہے. حاسدین، یہ حسد مطلب ان کی جو بھی پروسیس ہے، ان کا پورا پروسیس ہے، پورے کا پورا طریقہ کار ہے، نفرت کے اوپر بندھا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر بھی، آپ ایک جائیں گے ایک دوسری مسجد میں جا کے جب آپ نماز پڑھیں گے کسی اور طریقے سے تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ غلط ہے. اچھا وہ بندہ کہے گا نہیں بھئی یہ احادیث میں تو اس طرح ہے، پایا گیا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں. تو وہاں پر اس بندے کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے بھئی آپ کر لو، ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں اسی طرح ایک حسد، ایک اندر کی، جس کو ہم اردو میں تعصب کہتے ہیں، ایک حسد، بس ایک یہ غلط ہے، بس ہم صحیح ہے، ہم سپیریئر، آئی ایم دا بیسٹ، ہی از دا ورسٹ، ہی از دا لوئسٹ. تو اس طرح جو ہے ایک حسد دل میں بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں 3 چیزوں کا خاص کر کے شر کا ذکر کر رہے ہیں جو عام طور پہ پایا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل میں آپ دیکھیں گے بہت ساری تفصیلیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں. اب میں نے آپ کو سمپل عربی سے ڈائریکٹ ترجمہ کر کے بتایا ہے، ٹھیک ہے.